رائزنگ پاکستان میں میری اور سبین اور ہماری ٹیم کی کوشش یہی رہتی ہے کہ ایسے انوکھے اچھوتے مہمان آپ کے لیے لے کر آئیں کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں کہ ارے یہ بھی کوئی اسپیشلٹی ہو سکتی ہے، یہ بھی کوئی کریئر ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی شعبہ ہو سکتا ہے جس میں پی ایچ ڈی کی جائے۔ ارے واہ، آج کے مہمان نے تو واقعی ہمیں بھی دنگ کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ انجینئرنگ میں، جی ہاں ٹرانسپورٹ، یہ جو سڑک پہ گاڑیاں واڑیاں چنگچی رکشے بسیں ویگنیں آپ کو نظر آتی ہیں، اس کی کیا کہانی ہے؟ اس کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی امریکہ سے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں ٹرانسپورٹ، ڈاکٹر طارق عثمان سعید آج ہمارے مہمان ہیں، اور ان کے اسی انوکھی کہانی کو آج ہم رائزنگ پاکستان میں یہاں پشاور میں فیچر کرنے چلے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ۔ آپ سے لکی مروت سے آپ کا تعلق ہے، ایبٹ آباد میں آپ کا زندگی کا بہت سا حصہ گزرا، تو بچپن میں 7ویں 8ویں میں کوئی ہمسائے یا کوئی خالہ خالو آ کے پوچھتے تھے کہ طارق بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو آپ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اب میں اس کو لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ ناؤ وٹ یو ہیو بیکم پروفیشنل۔ آئی یوزڈ ٹو سے ڈاکٹر، میں کہتا تھا ڈاکٹر بنوں گا، اچھا، اور بس ڈاکٹر بن ہی گئے، جس سڑکوں کے ڈاکٹر، سڑکوں کے ڈاکٹر بن گئے۔ تو یہ آپ نے کلیریفائی نہیں کیا تھا، ورنہ ابھی سب کہہ رہے ہوتے کہ ڈاکٹر دوسرا MBBS ڈاکٹر بننا تھا، اور ابھی کون سے ڈاکٹر بن گئے؟ ہاں بس ایگزیکٹلی۔ اچھا جی، ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کریں آپ کی خاصیت ہے کہ آپ کے پروفیشن کی ٹرانسپورٹ انجینئرنگ، یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اچھا، اس کا جو بیسک جو ایمفیسس ہے وہ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ میں ٹریفک مینجمنٹ پہ ہے، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر مینجمنٹ پہ، جس طرح روڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹ ہولز وغیرہ ہوں، ٹرانسپورٹ پالیسی ہو، فار ایگزامپل ابھی الیکٹرک وہیکلز آنے ہیں یا اٹانومس وہیکلز آنے ہیں، وہیکلز وداؤٹ ڈرائیور جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو ابھی الیکٹرک وہیکل کی پالیسی بنی ہے، یا لاجسٹکس پالیسی بنتی ہے، یا نیشنل روڈ سیفٹی ایکٹ بن رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو روڈ ریلیٹڈ یا ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ ہوں، جن کا ڈرائیونگ کے ساتھ روڈ یوز کے ساتھ تعلق ہو، تو بیسیکلی دیٹ پرٹینس ٹو یہ ٹریفک انجینئرنگ یا ٹرانسپورٹ انجینئرنگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لیکن ہمارے جو سڑکوں کے حالات ہیں، خاص طور پہ پشاور میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، پشاور کا ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ کراچی، اگین لاہور، یہ بڑے بڑے شہر ڈینسلی پاپولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، اور ٹریفک جیمز، تو اس کا کوئی پرماننٹ حل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی بالکل، اس کا پرماننٹ حل، تو پرابلم ہمارے پاس یہ ہے نا، جو میجر ایشو ہے پاکستان میں یا ہماری پلاننگ میں، کہ ہم ہر پروجیکٹ کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں، ان انڈیویجول کیپیسٹی، بلکہ جبکہ باقی دنیا میں آپ جب ٹرانسپورٹیشن کی بات کرتے ہیں، دے لک ایٹ دا ہول نیٹ ورک، کہ ٹرانسپورٹیشن کا جو نظام ہے اس کو صرف آپ ایک محلے کی حد تک یا ایک پروجیکٹ کے تحت نہیں دیکھتے کہ صرف یہ ایک پروجیکٹ ہے تو یو لک ایٹ دس، نو، جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو آپ پورے شہر کا کرتے ہیں، اس کو اربن موبلٹی پلان کہا جاتا ہے نارملی، یا جس طرح ماسٹر پلان ہوتا ہے ایک سٹی کا، اسی طرح۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے جو پروجیکٹ، فار ایگزامپل اگر BRT پشاور کو آپ دیکھیں تو یہ ایک پروجیکٹ ہے، لیکن آپ اگر پلاننگ کریں گے صرف ایک پروجیکٹ کے لیے، اس کو انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھیں گے، تو اس کا ایشو یہ ہوتا ہے مینلی کہ آپ کے جو ٹرانسپورٹیشن ایشوز ابھی آپ کے سٹیز میں ہیں، جس طرح آپ کے پاس روڈوں پہ سب سے جو میجر ایشو ہے، جس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے اور فزیکل بھی ہے، فائنینشیل بھی ہے، دیٹ از ٹریفک کنجیشن۔ بالکل۔ اچھا، وہ ریزالو اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم اس کے انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک پروجیکٹ کو اٹھاتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ لک ایٹ دا ہولسٹک ویو آف دا سٹی، ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو نہیں دیکھتے۔ سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، کہ پوری دنیا میں جو ٹریفک مینجمنٹ ہے وہ 3 ایز کانسیپٹ اس کو ہم کہتے ہیں، انجینئرنگ، ایجوکیشن اینڈ انفورسمنٹ۔ اچھا، ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، اس کا جو امپورٹنٹ جو ایک کمپوننٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ صحیح، مینز اف ایم آئی ایجوکیٹڈ انف کہ میں روڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا مجھے اس چیز کی سمجھ ہے جب میں ڈرائیو کروں، کیا مجھے ٹریفک سائنس کی سمجھ ہے، کیا مجھے ٹریفک سگنلز کی سمجھ ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے ایز اے ڈرائیور اینڈ ایز اے روڈ یوزر، ایز اے پیڈسٹرین، کیونکہ میں اس ٹرانسپورٹ سسٹم کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوں بینگ اے یوزر۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انفورسمنٹ، وہ تو پولیس کا کام ہے نارملی، کہ جو ٹریفک لاز بنتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔
اچھا اس میں بھی یہ چیز ہے کہ ٹریفک پولیس پہ بھی کافی زیادہ برڈن ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ابھی ہم کے پی میں ایک چیز پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم اپنی ٹرانسپورٹ فورس بنا رہے ہیں, اچھا, جن کا ایمفیسس ہوگا 16 ٹائپس آف ٹرانسپورٹ وائلیشنز, تاکہ کام کو اسپیشلائز کیا جا سکے. تھرڈ جو ہے ہمارا امپورٹنٹ انجینئرنگ ہے. انجینئرنگ یہ کہ ہم کیسے روڈوں کو پلان کر رہے ہیں, ہم کیسے بنا رہے ہیں, کوالٹی آف آپ کا جو روڈ کارپیٹ ہے وہ کیسا ہے, یا کہاں پہ, یہ ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں وچ وی کین ڈسکس. لیکن لے مین کے لیے 3 E's کانسیپٹ جو ہے انجینئرنگ, ایجوکیشن اینڈ انفورسمنٹ, دیٹ از دا ہولسٹک سولوشن. پھر میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں لنڈن کی. دیکھیں آپ لنڈن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, آپ بھی لنڈن جاتے ہوتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں بہت زیادہ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی کمپین نہیں چلی کہ انکروچمنٹ ہے, آپ روڈ سائڈ کے جو انفراسٹرکچر ہے ان کو گرانے پہ آ جائیں اور آپ ایک پبلک ایشو بنا لیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ITS جس کو کہتے ہیں, اٹس اے ڈیجیٹل سولوشن. آپ کیا کرتے ہیں, ڈیجیٹل گیجٹس کے تھرو اپنے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو, ٹرانسپورٹ سسٹم کو, جتنا بھی آپ کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو مینیج کرتے ہیں. ڈیجیٹائزیشن اس کو کہا جاتا ہے. نارمل ڈیجیٹل انفراسٹرکچر آپ لگاتے ہیں, وائرلیس سسٹم اس میں ہوتا ہے, ٹریفک سگنل آپ کے کوآرڈینیٹڈ ہوتے ہیں. آئی مین دا ہول روڈ انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اکارڈنگلی وہ رسپونڈ کرتا ہے. اس کو ڈائنامک ٹریفک اسائنمنٹ ایک اس کا حصہ ہی ہے انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کا. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جب بھی میں میٹنگز میں بیٹھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ شارٹ ٹرم سولوشنس پہ ہمارا ایمفیسس ہوتا ہے, یا ہم چاہتے ہیں کہ بیکاز فار پولیٹیکل گورنمنٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی چیز کو ڈیلیور کروں. ظاہری بات ہے اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے, دے وانٹ ٹو. لیکن اگر ہم اس کو ایز اے ایکسپرٹ دیکھیں, انجینئرز دیکھیں, تو ہمیں شارٹ ٹرم سے زیادہ لانگ ٹرم سولوشن پہ, اور لانگ ٹرم سولوشنز جو ہوتے ہیں وہ سسٹینیبل ہوتے ہیں. اگر ہم چھوٹے اگر یہ کہیں پہ کیٹائز آپ نے پرووائڈ کر دیے, کہیں پہ آپ نے یو ٹرن دے دیا, کہاں پہ, یہ سولوشنز نہیں ہیں. سولوشن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو گو ٹو ITS, انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم. کیونکہ یہ سولوشن بھی 30-20 سال چلیں گے, لیکن دیکھنا تو 100 سال کے بعد. تو ایون تو وہ ویسٹ میں جو جن ممالک کی آپ مثال دے رہے ہیں انہوں نے تو 2-2 سال 300 سال کی پلاننگ کر کے چلتے ہیں. بالکل. یہ جو آبادی اربنائزیشن بھی اس کا خیر بہت بڑا فیکٹر ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام آباد جس میں میں پلا بڑا, وہ ایک گاؤں تھا اور ہمارا پیارا چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا اسلام آباد. اب تو وہاں پہ بھی ٹریفک جیمز ہوتے ہیں. سو اس کی بنیادی کیا وجہ ہے کہ ایک تو ورٹیکل بلڈنگز بھی شاید اس میں کنٹریبیوٹ. میں آپ نے بہت زبردست چیز کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں امریکہ میں آپ کو ایک مثال وہاں کی, چونکہ وہاں پہ میں نے ٹائم گزارا ہے, کام کیا, تو وہاں پہ جب بھی کوئی نئی بلڈنگ بنتی ہے, ریزیڈینشل ہو یا کمرشل ہو, اس کے لیے ٹریفک امپیکٹ اسٹڈی کی جاتی ہے. صحیح. اچھا. یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگ رہیں گے, اس سے کتنے ٹرپس جنریٹ ہوں گے, کتنے ٹرپس یہاں پہ اس کی طرف پروڈیوس ہوں گے, اس کی طرف آئیں گے, ایز اے ڈیسٹینیشن یوز ہوگا, اور اس تمام ایکٹیویٹی کا آپ کے ٹریفک نیٹ ورک پہ, آپ کے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک اور آپ کے ٹریفک پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. اور اس وقت تک NOC بھی ایشو نہیں کرتے جب تک ٹریفک امپیکٹ اسٹڈی میں وہ پاس نہیں ہو جاتے. یا اگر کوئی چینجز پروپوز کرنی ہو, دے پروپوز ماڈیفیکیشن کہ آپ بلڈنگ کو یہاں پہ اس طرح کریں, آپ یہاں پہ یو ٹرن دے دیں, تب آپ کو NOC ملتا ہے, ادروائز یو ڈونٹ گیٹ اینی NOC. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ کسی کو پتہ بھی ہو کہ ٹریفک امپیکٹ اسٹڈی بھی کوئی چیز ہے اور وہ کرنی چاہیے. کہ یہ ایک ہاؤسنگ کالونی بن رہی ہے, یا مطلب سبین ٹاؤن ایک بن رہا ہے, جی راولپنڈی کے اسلام آباد ایئرپورٹ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر خوبصورت سبین ٹاؤن, آج ہی 5 مرلے کا پلاٹ لیں. مطلب وہ 20 سال بعد تو سبین ٹاؤن کی سڑک پہ کتنی ٹریفک ہونی ہے اس کی پلاننگ نہیں ہوتی. عام لفظوں میں ہم یوں سمجھیں بالکل مشروم گروتھ ہو گئی ہے نا. اب بالکل وال ٹو وال جو ہے نا وہ کالونیز بن چکی ہیں. کبھی آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ آیا اتنی ضرورت ہے بھی. ٹھیک ہے, اربنائزیشن نو ڈاؤٹ اٹس اے بگر امپیکٹ. لوگ جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹی سینٹرز کی طرف جاتے ہیں بیکاز آف 2 میجر ریزن. ایک تو ان کا ہیلتھ فیسلٹیز اور سیکنڈ ایجوکیشن فیسلٹیز کی وجہ سے, شاید جاب اپرچونیٹیز بھی آپ کی. لیکن دیکھیں ہمیں جو ہے نا امیڈیٹ سولوشنس کی اگر ہمیں ماسٹر پلانز ڈیولپ کرنے چاہیے فار 30 لانگ ٹرم پلان, شارٹ ٹرم پلانز.
اور ہمیں اکارڈنگلی جو ہے نا وی شوڈ گو بائی پلان. ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پلاننگ ہے, پالیسی ہے, ڈیولپمنٹ ہے, دیٹ از ان پلان. لیکن اگر آپ کی بات کریں, آپ کے پاس بھی اتھارٹی, آپ کے پاس بھی ایک پوزیشن ہے, ابھی آپ کے کیا پلانس ہیں, آپ کس طرح سے بہتر کریں گے؟ ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے امپرومنٹ آف ٹریفک فلو تھرو روڈ انجینئرنگ. اس میں یہی آئی ٹی ایس میں نے پروپوز کیا ہے سارا کہ ہم فرسٹ فیز میں 11 سٹیز میں آئی ٹی ایس کو ڈپلوائے کریں. اچھا وہ پروجیکٹ اپروو بھی ہو گیا, گورنمنٹ نے اپروو کیا, اس کے لیے ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ 1 ایئر وہ ہم ذرا فاسٹ پیس پہ کرنا چاہتے ہیں. وہ سارا میرا ہوم ورک کمپلیٹ ہے, اور وہاں پہ جو میرے پروفیسرز ہیں یو ایس میں, دوست ہیں, ان سب کو میں نے انگیج کیا اینڈ وی ڈیولپڈ اے پروپوزل کہ یہ دس از اے وے ٹو پے بیک ٹو دا کنٹری. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ٹریفک, تو آئی واز ایبل ٹو کنسیو دس پروجیکٹ ٹو ڈپلائی آئی ٹی ایس ان 11 سٹیز ان کے پی ان دا فرسٹ فیز انشاءاللہ. لیکن جی ایک اور ایشو یہاں پہ یہ ہے نا کہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. جہاں پہ خرابی کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں فلانے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. جہاں پہ بینیفٹ لینے کی بات یا فنڈ کی بات ہو تو یہ کہتے ہیں جی یہ میرا مینڈیٹ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ان کا بھی ایک ڈائریکٹریٹ آف ٹریفک ہے. اچھا یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کی بھی تھوڑے سا اسٹیک ہے, پھر یہاں پہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, پھر پولیس بھی روڈ کے ساتھ ریلیونٹ ہے. ظاہر ہے. تو اب جب خرابی کی بات آتی ہے ہم ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس کی پولیس ٹھیک کام نہیں کر رہی, وہ کہتے ہیں ٹرانسپورٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی. اور جب فنڈ کی بات آتی ہے تو ہر کوئی کہتا ہے یہ آئی ایم دا ون جو میں ٹرانسپورٹ کے ساتھ ریلیونٹ. لیکن یہ تو بیسک انسانی جبلت ہے ڈاکٹر طارق, مطلب یہ تو انسانی فطرت ہے کہ جب کریڈٹ لینے کی بات ہوتی ہے تو یہ صرف آپ کے شعبے میں نہیں, میرا خیال ہے یہ بنیادی انسانی فطرت ہے. میں کہتا ہوں جب مجھے کریڈٹ مل جائے, ہر شعبے میں آئی تھنک ایک اسٹرانگ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. واٹ آئی مین ٹو سے کہ ڈپارٹمنٹس کو کلوزلی ایک لائزان کی ضرورت ہے. ہاں, اور میرے خیال میں ہم سب جو ہے نا ایک, ہمارا پرپز ایک ہے, ہم اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. شاید اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر بندے نے 1.5 انچ کی مسجد کھولی ہوئی ہے اینڈ ایوری ون سیز کہ آئی ایم ریلیونٹ, تو اس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز میرے خیال میں اگر ایک اچھی کوآرڈینیشن ہو تو میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے. یونٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, ڈپارٹمنٹس کے درمیان سینرجیٹک ایک وہ ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. میں اور سبین رائزنگ پاکستان میں ڈاکٹر طارق عثمان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر طارق سے ذرا کچھ ان کی پرسنل اچیومنٹس اور انڈیور کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. جیسا کہ پروگرام کے ابتدا میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ لکی مروت سے ان کا تعلق, ایبٹ آباد میں پلے پڑھے, اور ابھی 30 ایئرز ان کی عمر ہے. 30 سال کی عمر میں یہ امریکہ سے فل برائٹ اسکالرشپ پہ 6 سال کا پی ایچ ڈی کر کے آ بھی گئے ہیں. ہم اکثر بات کرتے ہیں اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ برین ڈرین ہے کہ یہاں پہ ان جیسے جو قابل پروفیشنلز ہیں وہ جب باہر جاتے ہیں پھر وہ واپس نہیں آتے کیونکہ وہاں بہت زیادہ پیسہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. تو وہ ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ ڈاکٹر طارق جیسے لوگ واپس آئے اپنے صوبے میں, اپنے علاقے میں, اپنے پشاور میں آ کے کنٹریبیوٹ بیک کر رہے ہیں ٹو دا پروونس, ٹو دا کنٹری. اس حوالے سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ڈاکٹر طارق عثمان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پی ایچ ڈی ہیں ٹرانسپورٹ انجینئرنگ میں اور ڈیپٹی ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ ہیں خیبر پختونخوا یعنی کہ یہاں کے پی میں. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ برین ڈرین اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ظاہر ہے باہر کے ممالک میں آپ جیسے قابل جینیس لوگ جب بڑی کوالیفیکیشن لے لیتے ہیں تو آئی ایم 100% شیور کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا امریکہ, کیا برطانیہ, یورپ, گلف, آپ کو کہیں بھی منہ بولے دام میں پروفیشنل مارکیٹ میں آپ کی پرائس لگ سکتی ہے اور آپ منہ بولی قیمت اپنی مانگ سے کام لیا جا سکتا ہے. وائی واپس کیوں آتے ہیں آپ جیسے لوگ؟ 2-3, ایک تو میں چونکہ میری فل برائٹ اسکالرشپ ہے تو ایک تو یہ کہ آئی ہیڈ مینی اپرچونیٹیز. مجھے جرمنی میں ایک یونیورسٹی میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا, وہاں پہ آئی واز ایبل ٹو گیٹ اے پوزیشن آف ایسوسیٹ پروفیسر. پھر مجھے آپ بہت اچھے پروفیسر ثابت ہو سکتے ہیں, مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کا انداز بیان, انداز گفتگو بہت خوبصورت ہے. تو گلف اسٹیٹ میں بھی مجھے ایک جگہ جاب ملی تھی. بٹ ایک تو یہ کہ فل برائٹ کی ایک انڈرٹیکنگ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ 2 ایئر یو گو کم بیک اینڈ یو سرو. وہ اگر
میں اس کو آنر نہ کرتا تو آئی کوڈ ہیو گون اینی ویئر. ایک تو یہ کہ انسان کو ایک تھوڑا انسان گروم کرتا ہے ٹائم کے ساتھ, اینڈ یو وانٹ ٹو پے بیک اینڈ یو وانٹ ٹو آنر دا انڈر ٹیکنگ. سیکنڈ یہ کہ جو مین ایشو ہے نا کہ یو وانٹ ٹو گیو اٹ اے ٹرائی, کہ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آ کے کنٹریبیوٹ کروں, کل کو میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو کہ میں نے ٹرائی نہیں کی یا میں نے کوشش نہیں کی. پھر آپ یہاں پہ آتے ہیں, پھر آپ سسٹم ہے دیکھیں, وہ تو آپ ہم سب کو پتہ ہے. بیکاز بٹ دا تھنگ از کہ ہم یہیں سے پلے بڑھے ہیں, یہیں ہم پیدا ہوئے ہیں, یہیں سے ہم نے اسٹرگل کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ پہ جو حق ہے وہ اس ملک کا ہے. تو آپ آتے ہیں, آپ اپنی جتنی بھی انوملیز ہیں اور ریڈ ٹیپس ہیں, کمپلیکیشنز ہیں, چیلنجز ہیں, ان کو آپ ٹائم ٹو ٹائم آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کو اوور کم کریں. پھر ایک ہر بندے کا ایک تھریش ہولڈ, ایک لمٹ ہوتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ نو مور. اچھا, تو میرے خیال میں دیکھیں گے ابھی فی الحال تو ابھی تو آپ کے آواز میں اور آپ کے انداز بیاں میں مجھے بہت پیشن نظر آ رہا ہے. ابھی وہ تھریش ہولڈ تو مجھے بہت دور دور تک نظر نہیں آ رہا. نہیں, انشاءاللہ یس ول ٹرائی, کیونکہ کوشش کریں گے کہ یہاں پہ بہت معمولی سا بھی ڈفرینس ہو, چاہے وہ 1% ہی کیوں نہ ہو. تو اف آئی واز ایبل ٹو میک اٹ, آئی تھنک پھر میں اپنے حصے کا کام کر گیا ہوں. اچھا, اتنا کچھ آپ نے اچیو کیا ہے, اتنی اچیومنٹس کے بعد ابھی تک ایسی کون سی چیز ہے جس کا کریڈٹ ہاں آپ بار بار لینا چاہیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہاں یہ چیز ہے جو میں نے کی ہے؟ اگر آپ اکیڈیمکلی یا باہر جو اوور آل یہ کہ میں جب یو ایس میں تھا تو میں نے بہت اسکالرشپس وہاں پہ فل برائٹ کے علاوہ جو وہاں پہ ریجنل کمپٹیشن بہت میں نے ون کیے, اور وہاں پہ آئی واز ون آف دا, خود نہیں کہنا چاہیے بٹ یو نو جسٹ جو کہ آپ نے پوچھا مجھ سے, سوال بالکل اسی لیے کیا, کافی ایوارڈس تھے جو میں نے وہاں پہ جیتے. ایک امریکن سوسائٹی آف سول انجینئرس کا ایک بڑا پریسٹیجیس ایوارڈ تھا جس کا تھرو آؤٹ کمپٹیشن ہوتی تھی. پھر امریکن فاؤنڈیشن فار پبلک ٹرانسپورٹیشن APTF ایوارڈ تھا, وہ میں نے جیتا. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ اسکالرشپ تھی جو میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی, وہ صرف امریکن اور کینیڈین اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے. مطلب دا اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ پڑھ رہے ہوں, ناٹ نیشنلٹی وائز, جو امریکن یونیورسٹیز اور کینیڈین یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہوں, تو وہ کمپیٹ کرتے ہیں, اس کو سوئس ریسرچ فیلوشپ کہتے ہیں. اچھا, اس میں تمام USA اور کینیڈا سے اسٹوڈنٹس کمپیٹ کرتے ہیں. پھر ان کی کمپٹیشن کے بعد آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے, پھر انٹرویو وغیرہ. تو آئی واز ایبل ٹو گیٹ دیٹ اسکالرشپ. پھر میں ایک سیمسٹر جو تھا میں نے سوئٹزرلینڈ میں گزارا, اس کو ETH اتحاد زورک اس کو کہتے ہیں, سوئس فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. تو امریکہ سے مجھے سوئس اسکالرشپ ملی, اینڈ آئی وینٹ دیئر اینڈ اسپینڈ سیمسٹر اوور دیئر, وہاں پہ میں نے کام کیا. تو وہ یونیورسٹی کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ جو امریکن یونیورسٹی تھی اس کے اسٹوڈنٹ کو سوئٹزرلینڈ کا وہ یہ فیلوشپ ملی. یعنی آپ کو اسکالرشپ پہ اسکالرشپ ملا, ایسے دیکھیں نا, پاکستان سے آپ امریکہ گئے اور وہاں سے پھر اس اسکالرشپ ملی. بالکل جی, وی آر سو پراؤڈ آف پروفیشنلز لائک یو. کہ بیسیکلی ایک انسپریشن بھی ہے ہمارے لیے. انفیکٹ ہم ایسی اسٹوریز کو بہت زیادہ فیچر بھی کرتے ہیں رائزنگ پاکستان میں, کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اپرچونیٹیز کی. ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں یا چھوٹے علاقوں سے آپ جو ہے وہ آگے بڑھنا آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے, لیکن لکی مروت سے آپ کا تعلق ہے, وہاں سے امریکہ, وہاں سے سوئٹزرلینڈ, اور اب جو ہے ماشاء اللہ سے آپ دنیا گھوم رہے ہیں. ایکسپوجر آپ کا اسی طرح سے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا آج کی نشست کو ہم نے اختتام کی طرف لے کے جانا ہے, لیکن جو آپ کی اسپیشلٹی ہے ذرا اس پہ اگر ہم بات کریں تو ایک حقیقت, ایک ریالٹی ہے اس ملک کی کہ ہمارا جو ڈرائیور اس وقت سڑک کے اوپر ہے, اس میں میں اگر کہوں, آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہوں گے, 50% کہہ لیں, 60 کہہ لیں, 40% ڈرائیورز وہ ہیں, چاہے وہ چنگچی رکشہ چلا رہے ہیں, چاہے وہ بس چلا رہے ہیں, ویگن چلا رہے ہیں, موٹر بائک پہ ہیں, گاڑی کوئی بھی موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے, زیادہ تر کی تعداد بہت کم یا بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگوں کی. جب بیسک ایجوکیشن لیول ہی اس کو ہم نے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا کہ اس کو روڈ سینس یا انسانی جان کی وقت, قیمت, ان چیزوں پہ ہم نے گروم ہی نہیں کیا, تو پھر تو یہ سب ہوگا. دیٹس ویری ٹرو. یہ جو لٹریسی پروگرام ہے نا, وہ بہت ضروری ہے ڈرائیورس کے لیے, بیکاز ہمارا ڈرائیور نہ سگنل کو سمجھتا ہے. چلو سگنل کو تو بہت ایک بیسک چیز ہے, ریڈ ہو گیا, اچھا, لیکن روڈ سائنس کو کون سمجھتا ہے کہ یہ اس سائن کا کیا مطلب ہے اور مجھے کیسے رسپونڈ کرنا ہے.
پھر ویدر کنڈیشنز میں آپ لوگ کی کیا ریسرچ کہتی ہے, سمجھتے ہیں لوگ نہیں؟ نہیں پاکستان میں بہت کم ہے. یہاں پہ ہم ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وی ڈونٹ آنر, ہم نہیں رسپیکٹ کرتے ہیں ٹریفک لاز کی. امریکہ سے PhD کر کے آیا ہوگا اور کیلے کا چھلکا پھینکے گا روڈ پہ, اور چپس کا ریپر باہر پھینکے گا. ہم تو آ کے نا پرابلم یہ کہ ہم ایز اے بائی برتھ اور ہمارے بائی جینیٹک ایک ایشو ہے کہ ہمیں اسٹرکٹ اس کی ضرورت ہے, ویجیلنس کی. بیکاز ہم یہی لوگ, ہم کہتے نہیں ہیں کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو وی آر ان لائنس, ہم بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہر کوئی آ کے کہتا ہے میں فلاں. تو میرے خیال میں ہمیں ایز اے نیشن چینج ہونا پڑے گا. صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے, گورنمنٹ ایک حد تک ایک لمٹ تک جا کے وہ رول اچھے پالیسیز بنا کے, اچھے ایکٹس بنا کے, اچھی پلاننگ کر کے, اچھا ماسٹر پلان بنا کے پھر اس کو انکریمنٹلی امپلیمنٹ کرے. یا جس طرح اگزامپل میں ITS کی دے رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ سیکٹر میں یہ کر سکتا ہوں کہ ITS ڈپلائی کر سکتا ہوں, لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم دا روڈ یوزر. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز, ہمیں ایجوکیشن پروگرامس کی ضرورت ہے کہ ہم ڈرائیورس کے لیے لٹریسی پروگرامس شروع کریں. اور ڈرائیونگ لائسنس کی جو ہم جس طرح ہم دھڑادھڑ دے رہے ہیں, اور جو ڈرائیونگ ٹیسٹ وہاں پہ کنڈکٹ کیا جائے اس کو مزید اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ جو آپ کا ایک تھیوریٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے, پھر کسی کی جاننے والی کی کال آتی ہے کہ یہ میرا بندے اس کو لائسنس دے دیں. تو کہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا ایک ٹائم پہ, تب ہی. اور دیکھیں مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ان تمام اناملیز کی وجہ سے ہم سب سفر ہو رہے ہیں, بیکاز الٹیمیٹلی وی آل آر یوزنگ دا روڈس. اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کتنے گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں. روڈ ایکسیڈنٹ ایک اندر یہاں پہ تو. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں بار بار کہتا ہوں, یہاں پہ ٹریفک والیوم ڈیٹا نہیں ہے پاکستان میں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کتنی گاڑیاں روڈ پہ جا رہی ہیں اور کون سی گاڑیاں, کس قسم کی گاڑیاں. اور ہم نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں ریگولر بیسس پہ. دیکھیں آپ پلاننگ کریں گے نا تو آپ کا جو جب کبھی بھی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, جو ڈیسیژنز آپ کے ڈیٹا ڈریون ہوتے ہیں وہ آپ کے ریئلسٹک اور ریلیونٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ڈیسیژنز آپ کے ازمپشنز بیسڈ ہوں وہ irrelevant ہوتے ہیں, اندازوں سے جو کرتے ہیں, اندازوں سے کرتے ہیں. یا آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے 2 بندوں کو اسٹوڈنٹس کو پکڑا, ان کو کاپیاں پکڑیں کہ جی آپ کھڑے ہوں اور گاڑیاں گنیں. ٹھیک ہے. وہ 1 دن گنتا ہے, 2 دن گنتا ہے, بٹ that's not the actual picture of the road. اچھا پرابلم یہ, ہمیں ٹریفک کاؤنٹرز کی ضرورت ہے بہت امیجیٹ, کہ اپنے روڈس کو اکوپ کریں وتھ ٹریفک کاؤنٹر سسٹم, تاکہ آپ کے پاس ایوریج اینول ڈیلی ٹریفک کا ڈیٹا آتا رہے کہ کون سی مطلب کتنے رکشے ہیں یونیورسٹی روڈ سے ایک سال کے اندر کتنی گاڑی گزرے, اور ریئل ٹائم میں بھی آپ کو پتہ چلے. تب کہ آپ کی جو پلاننگ ہے نا وہ ڈائنامک ٹائم, ریئل ٹائم میں آپ اس کو ماڈیفائی کرتے رہیں. اس کے لیے یہ جو میں پروجیکٹ کا بتا رہا ہوں, اس میں میں نے ریجنل ٹرانسپورٹ یونٹس RTUs ہم وہ پروپوز کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہونے چاہیے جو ڈائنامک, جو ریئل ٹائم میں ٹریفک کو مانیٹر کریں, اور پھر اس کو ڈیجیٹائز کرنا چاہیے. دے شوڈ بی, اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انوالو ہو, مشین لرننگ اور یہ جو الگوریدمز ہوں گے. تو بہت پاکستان میں بہت اسپیس ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں, بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جانا نہیں ہو کے ابھی نہیں جانا؟ کوشش کروں گا. نہیں, میرے پاس میرا جو ٹارگیٹ ہے جولائی تک. اچھا جولائی تک ہم نے آپ کو روک کے رکھنا ہے. جولائی تک دیکھیں گے آپ کو, تاکہ آپ امپلیمنٹ کر کے پھر ہی جائیں. آئی مین ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کوشش کرتا ہے. دیکھیں اگر آپ کوشش نہیں کریں گے سو نو باڈی ول ڈو. آپ اگر ایک انسان کو خود بھی ایک آپ کا وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلیور کریں, آپ پے بیک کریں. ایگزیکٹلی. تو ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ یہ جس فیلڈ میں ہوں گورنمنٹ سیکٹر میں, وہاں پہ میں پروپوز اپنے جو بڑوں کو ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے اور یہ اس کا طریقہ ہے, اور ہم ایسے اس کو ایگزیکیوشن پلان. بٹ الٹیمیٹلی اٹس اپ ٹو دا گورنمنٹ. اور پھر مسئلہ ایک اور بھی ہے نا, آپ کا ہم ایز اے نیشن اتنے چیلنجز ہیں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں. تو آپ یہ بھی دیکھیں جب جو ڈیسیژن میکرز ادھر بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ یہ جو جتنے بھی سیکٹرز ہیں دے آر کمپیٹنگ ود ایچ ادر فار فنڈنگ. فار ایگزامپل ہیلتھ کا ایجوکیشن سے مقابلہ ہوتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں, یا میں ان کو بھی نہیں کرتا, کیونکہ ہماری پرائرٹیز ہم دیکھتے ہیں ہیلتھ کا ایجوکیشن سے, ایجوکیشن کا ٹرانسپورٹ سے, ٹرانسپورٹ کا ایگریکلچر سے. ایوری سیکٹر نیڈز منی.
Every sector needs funding. उसी केक में से सबको पीस मिलना हाँ, है, फिर slice में। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं बेसिक हेल्थ जो है ना दैट्स द फर्स्ट थिंग, या बेसिक एजुकेशन इज द फर्स्ट, तो वो जाके फिर ट्रांसपोर्ट पे कट लगता है एंड यू नो। लेकिन बस ये तमाम ये हमारे ये दिस यू नो हमें तमाम जो हमारे चैलेंजेस है उनको देखते हुए आप यू प्ले योर पार्ट, रेस्ट देखते हैं कि। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इस प्रोग्राम का यही मकसद है, जैसे कि इसका नाम है राइजिंग पाकिस्तान, तो आप जैसे जो राइजिंग प्रोफेशनल्स हैं हम उनको फीचर करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए किस कदर जुदा और मुनफरिद और यूनिक करियर्स और प्रोफेशंस अपना रखे हैं हमारे फेलो पाकिस्तानीज़ ने। सो ऑल द बेस्ट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबीन, आज का तो एपिसोड जो पिछले सेगमेंट्स थे वो भी और ये सेगमेंट भी बड़ा ही बहुत मजेदार। अच्छे गए, और सोशल मीडिया सेगमेंट डेफिनेटली हमारी ऑडियंस उसको बहुत अच्छा बना देती है, तो फीडबैक आपने वहाँ पे ज़रूर देना है। कोई और सवाल हो, अब जिस तरह से हम नई नई फील्ड के लोगों से आपको मिलवाते जा रहे हैं और हमेशा हमसे लोग पूछते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं, तो आज देखें हमने आपको एक और करियर अपॉर्चुनिटी बताई। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हैं, तो हमें हमारे सोशल मीडिया पे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।